عصر کی نماز کی تاکید ہے یاد رکھیے، اور اس کے تعلق سے بہت اچھی ہے۔ اسی طرح جو ایک 12ویں چیز یاد رکھیے، نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کو، ویسے عصر کیا، ویسے ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن عصر کی نماز کی تاکید ہے یاد رکھیے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ کوئی اگر عصر کی نماز ایک بار چھوڑ دے تو اس کو روز قیامت جو اس پہ غم طاری ہوگا اس ایک نماز کو چھوڑنے، غم وہ اتنا زیادہ ہوگا جیسا کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال ایک ساتھ لٹ گیا۔ کتنا غم ہوتا ہے انسان کو، اتنا غم روز قیامت صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا ہوگا انسان۔ بہرحال تو عصر کی نماز کو بلا وجہ چھوڑنا، جس کو ہم کہیں گے دانستہ طور پر چھوڑنا، جان بوجھ چھوڑنا، انجانے میں چھوٹ گئی، غلطی سے چھوٹ گئی، غفلت میں چھوٹ گئی، بے ہوشی میں چھوٹ گئی، ہنگامی کیفیت میں چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر دانستہ طور پر چھوڑنا یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی تاکید حکم قرآن میں دیا اور فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت مطلب پانچوں نمازوں کی حفاظت پر بیچ والی نماز، تو بیچ والی نماز سے مراد یاد رکھیے عصر کی نماز ہے، اس سے پہلے فجر، ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء، تو عصر کی نماز بیچ والی نماز یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اس کی خاص تاکیدی حکم دیا، اور آئیے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، فرماتے جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم عصر تو کیا کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھتے دن کی نمازوں میں، اس کی وجہ کیا مجھے نہیں معلوم، پر لوگ پڑھتے ہیں، یا شاید اذان ہوتی ہے، جماعت رہتی ہے، جو بھی وجہ، آپ کو سب سے زیادہ آڈینس پبلک مسجد میں صرف آپ کو مغرب میں ملیں گی۔ اس کے بعد دیگر نمازوں کا حال کیا ہے آپ بہرحال سمجھ سکتے ہیں۔ مغرب میں آپ کو تھوڑی سی آڈینس زیادہ ملتی ہے، ایک سب سے کم فجر میں ملے گی اور سب سے زیادہ مغرب ملیں گی۔ یہ ہوا روز کی نمازوں میں۔ ہفتے والی نمازوں کے اندر جمعہ میں آپ کو ملیں گی، ویکلی اگر کوئی نماز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایئرلی دیکھیں تو پھر عیدین میں آپ کو ملیں گی، اور عیدین میں بھی عید الفطر پہ زیادہ ملیں گی عید الاضحیٰ کے مقابلے میں، ٹھیک۔ تو یہ نماز ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار اوکیجنلی جو نمازوں میں رش بڑھ جاتا ہے، وہ آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، زلزلہ آ گیا تو مسجدیں بھر جاتی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور لاتور کا زلزلہ آیا تھا، چھوٹے ہی تھے ایک طرح سے، تو نیند سے تو نہیں جاگے، زلزلہ آیا تب تو نہیں جاگے، لیکن زلزلہ آنے کے بعد گھر والوں نے جگایا، گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کے کھڑے ہو گئے، وہ ساری چیزیں یاد ہے۔ تو اس دن فجر کی اذان ہوئی، چھوٹے تھے تو نماز کو چلو نماز کو چل جائیں گے، اب سب لوگ جائے تھے گھر میں، لوگ بولے جاؤ نماز کو جاؤ، ہر آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب نماز کے لیے میں ایک مسجد گیا تو اس مسجد کا حال یہ تھا کہ میں نے ویسا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں، اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب تک نہیں دیکھا۔ تو مسجد کا حال یہ تھا، اور ساری مسجدوں کا حال یہ تھا کہ اس کا گراؤنڈ فلور بھی فل تھا، اس کا فرسٹ فلور بھی فل تھا، اس کا سیکنڈ فلور بھی فل تھا، اور اس کے چھت پہ میرے کو جانا پڑا تھا جہاں اتنی دھول جمی ہوئی تھی، وہ سارے فلور پہ اور چھت پر، پھر صاف نہیں ہوتا نا، فجر میں کسی کو تھوڑے انداز تھی پبلک آئیں گی، وہ چھت پہ جا کے پڑے، اور جب وہاں سے دیکھا تو ہر مسجد کا وہی حال تھا۔ تو یہ بہت اوکیجنلی، مطلب میں نے اسے عیدین میں بھی اتنا رش کبھی نہیں دیکھا، چونکہ وہ زلزلہ شاید 3:30 4 بجے رات میں آیا تھا، اور گرمی کے دن تھے، 5 سوا 5 بجے بہت لوگ تھے، اور اس لیے بھی تھے کہ بھائی آگے زلزلہ تو مسجد ہمارے تو زیادہ اچھا ہے کہ گھروں کے اندر رہنے سے، آپ سمجھے، تو زلزلے ایک بار آتے ہیں تو اس کے جھٹکے آتے رہتے تھوڑی دیر تک، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اوکیجنلی پڑھتے ہیں، نمازوں کو روز پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، حسن خوبی کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، اول وقت میں پڑھنا ہے، یاد رکھیے، مسجد میں جا کر پڑھنا ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ بہرحال عصر کی نماز کے لیے خاص